من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل سورہ نجم سے سید اقتدار علی خان آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو سورہ ہے وہ 65واں سورہ ہے، سورہ طلاق۔ دیکھیے اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا معیوب کہا ہے، کتنا معیوب لفظ ہے، مگر اس کو سورہ کی جگہ دے دی۔ یہ سورہ ہے 65 نمبر کا 65۔ اس کی آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ترجمہ اس کا پیش کر رہا ہوں۔ جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں، کس پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، میں ان کو غیب سے ایسا رزق فراہم کرتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اکثر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیسے مل گیا، ارے یہ کام کیسے بن گیا، ارے یہ اتنا پیسہ مجھے مل گیا اپنے دفتر سے، اس کی امید ہی نہیں تھی مجھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، بے شمار جگہوں پہ ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے کہ جس کی توقع نہ ہو اچانک وہ چیز مل جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 2 سے 3 تک ہے، اور ترجمہ یہی ہے کہ جو مجھ پر توکل کرتے ہیں میں ان کو غیب سے ایسا رزق فراہم کرتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس کو میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سورہ کو کہ رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، صرف آپ نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، بہترین ڈشز کھا لیں، بہترین مشروب پی لیا، یہ رزق ہے۔ یہ تو رزق ہے، مگر اچھی بصارت آنکھوں کا رزق ہے، اچھی سماعت کانوں کا رزق ہے، اچھی گفتگو، بہترین گفتگو یہ زبان کا رزق ہے۔ یہ ہاتھ کسی کو سہارا دینے کے لیے اٹھیں، یہ بہترین رزق ہے ہاتھ کا۔ بہترین جگہ پہ جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں، یہ آپ کے پاؤں کا بہترین استعمال ہے۔ بہترین معرفت آپ کو دی ہے، یہ فہم و شعور کا رزق ہے۔ بہترین خیالات، یہ سوچنے سمجھنے کے لیے یہ اس کا بہترین رزق ہے۔ رزق ایسا لامحدود لفظ ہے، ایسا لامحدود ہے کہ جس کی جتنی بھی آپ تعریف کریں وہ کم ہے۔ بہترین اولاد رزق میں ہے، بہترین زوجہ رزق میں ہے، بہترین بہن بھائی رزق میں ہے، بہترین گھر رزق میں ہے، بہترین ملازمت رزق میں ہے، بہترین نیک اعمال کسی کے لیے انجام دینا بہترین رزق ہے۔ ہر نیک کام بہترین رزق ہے۔ رزق تو صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے، رزق میں اچھی صحت رزق ہے۔ عند اللہ دین الاسلام، اللہ تعالیٰ کو دین اسلام پسند ہے، اور مشرکین اور کفار بھی دین والے تھے، مگر اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، مجھ کو میرا دین مبارک۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی لاؤ گے آخرت میں تو میں منہ پہ دے ماروں گا، میں صرف دین اسلام کو قبول کروں گا۔ دین اسلام پسندیدہ دین ہے، اور یہ ہمارا رزق ہے۔ بہترین عقیدہ یہ ہمارا رزق ہے۔ بہترین معرفت، بہترین روحانیت، روح کی غلاظت کو ہٹا کے نفس امارہ کو مارنا یہ اس کا رزق ہے۔ نفس لوامہ کو غالب کرنا یہ نفس کا رزق ہے۔ رزق کی جو تعریف ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے درخت اگر قلم بن جائے اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور 7 سمندر اور روشنائی بن جائیں، رزق کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں جس کا چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں۔ اب آپ بیٹھیے سوچئے، جس کو بلڈ پریشر ہے اس کا نمک کم ہو جائے گا، جس کو شوگر ہے اس کی مٹھاس کم ہو جائے گی۔ اب زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ہے، ترتیب۔ موت کیا ہے؟ نہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ سب کو مستقل صحیح جگہ پہ رکھنا یہ اس کا رزق ہے۔ بڑھ جائے نقصان دہ، گھٹ جائے نقصان دہ۔ تو اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ کو دل سے بھی مانیں، ایمان سے بھی مانیں، یقین سے بھی مانیں۔ جب آپ مانیں گے تو مسائل خود بخود آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔
کمنٹس سیکشن پہ جا کے کمنٹس کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔